السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب، اور ہمارے آج کے اس شو کا موضوع ہے پاکستان ایران کے سرحدی علاقے چابہار پہ ہونے والے خودکش حملے جیش العدل کی طرف سے، اور اس سے ایک بار پھر بڑی تشویشناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے پاکستان اور ایران کے سرحدی علاقے میں. ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق جنوب مشرقی سرحدی صوبے سیستان بلوچستان میں اسلامی انقلابی گارڈ کور یعنی IRGC کے ہیڈ کوارٹر پر حملے میں کم از کم 11 سیکیورٹی فورس کے ارکان ہلاک ہوئے. سرکاری ٹی وی نے جمعرات کے روز اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ رات بھر ہونے والی جھڑپوں میں سنی مسلح گروپ یعنی جیش العدل کے بھی کم از کم 16 ارکان مارے گئے. اب پاسداران انقلاب کی زمینی فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل محمد پاکپور نے اپنے ٹیلی ویژن کو بتایا کہ نام نہاد جیش العدل دہشت گرد گروپ نے IRCG یعنی پاسدار انقلاب کے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ساتھ میرین پولیس اور راسک میں ایک پولیس اسٹیشن پر بیک وقت حملے کیے. یعنی بڑی زبردست منصوبہ بندی ہوئی اس حوالے سے کہ ایک ہی وقت میں 2-3 مختلف مقامات پہ حملے کیے گئے. اب ان کا یہ کہنا تھا جنرل پاکپور کا کہ دہشت گرد عناصر خودکش جیکٹوں سے لیس تھے. راسک میں جھڑپیں اگرچہ ختم ہو گئیں، علاقے کو دہشت گردوں سے پاک بھی کر لیا گیا، لیکن اس کے باوجود سیکیورٹی آپریشن کلیئرنگ آپریشن جاری رہا. اب یہ جو حملے ہوئے ہیں وہ سیستان بلوچستان کے قصبوں چابہار اور راسک میں بنیادی طور پہ ہوئے، جو کہ بالکل افغانستان اور پاکستان سے متصل ہیں. جیش العدل کی طرف سے کیے گئے مہلک ترین حملوں میں سے یہ ایک تھا. ان افراد نے یعنی جو مسلح جتھے آئے تھے جیش العدل کے بیک وقت مختلف سیکیورٹی اور فوجی کمپاؤنڈوں پر دھاوا بولا. ایک سرپرائز ایلیمنٹ تھا ان کے پاس، یعنی کسی کو توقع نہیں تھی کہ ایک ہی وقت میں 3-4 جگہوں پہ حملہ ہو جائے گا. اس طرح نائب وزیر داخلہ جو ماجد میر احمدی نے بھی ٹیلی ویژن اپنے سرکاری ٹی وی کو بتایا کہ دہشت گرد چابہار اور راس میں گارڈز کے ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے. اب یہ علاقہ غریب علاقہ ہے، پسماندہ ہے. چابہار جو کہ نئی بندرگاہ بنی ہے جس میں بھارت کی بڑی خصوصی دلچسپی ہے، بلکہ بھارت نے وہاں پہ سرمایہ کاری بھی کی ہوئی ہے. یہ اس علاقے میں ہوا ہے. یہاں پہ سنی مسلمانوں کی اکثریت، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایران میں اکثریت آبادی شیعہ مسلمانوں کی ہے. جیش العدل نے یہ بھی اعتراف کیا، انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے کہ راس کے پولیس اسٹیشن پر حملے کے میں بھی اسی کا ہاتھ تھا جس میں 10 جنوری کو ایک اہلکار ہلاک ہوا تھا. یعنی اسی سال 10 جنوری میں یہ حملہ ہوا. اس کے بعد جنوری کے آخر میں ایران نے پاکستان میں اس گروپ کے 2 اڈوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا، جس سے اسلام آباد کی جانب سے پھر ایک فوجی ایکشن بھی کیا گیا. اور پاکستان نے بتایا کہ کس طرح جو بلوچستان لبریشن آرمی فرنٹ اور جیش العدل کے ٹھکانے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا سرحد پار سے. اور اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ بلوچ علیحدگی پسند دہشت گرد تھے جنہوں نے سیستان بلوچستان میں پناہ لے رکھی ہے. جیش العدل ایک ایسا گروپ ہے، ایک پراکسی ٹیررسٹ گروپ ہے جس کا کہنا ہے کہ وہ شیعہ اکثریتی ایران میں نسلی اقلیتی بلوچوں کے لیے زیادہ حقوق اور زندگی کے بہتر حالات کار کا خواہاں ہے. اب جناب یہ اگر آپ غور کریں تو مسلسل یعنی پہلے جنوری میں ایک واقعہ ہوا، اور اب 4 اپریل کو 3-4 اپریل کی درمیانی رات کو اس دہشت گردی کے واقعات ہو گئے. اور جیش العدل اور بلوچستان لبریشن فرنٹ پاکستانی گروہ ہیں جو کہ ادھر بھی آپریٹ کرتے ہیں، سرحد کے اس پار بھی آپریٹ کرتے ہیں. تو اب اس تمام تر صورتحال کا نتیجہ کیا نکال سکتے ہیں؟ بنیادی طور پہ پاکستان اس وقت ایک ایکٹیو ڈبل فرنٹ یعنی بڑے سرگرم 2 محاذوں کا شکار ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے جو جنوری میں حملے ہوئے تھے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی تھی. پھر ایرانی وزیر خارجہ کو پاکستان آ کے صلح صفائی کرنی پڑی، وضاحتیں دینی پڑی. لیکن یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان اور ایران کے درمیان پاسداران انقلاب کی سخت گیر پالیسی کے باعث
تعلقات کشیدہ رہے ہیں۔ اب جنوب مغرب میں یعنی وہ ایران ہے جس کے ساتھ سرحدی علاقے میں ہماری کشیدگی وقتاً فوقتاً سامنے آ رہی ہے، اور وہ بھی ان ٹیررسٹ گروہوں کی وجہ سے جو سرحد کے دونوں طرف آپریٹ کرتے ہیں، ان کو آپ پراکسی ٹیرر گروپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جبکہ ہماری مغربی سرحد پہ یعنی افغانستان کے ساتھ جڑی سرحد پہ تحریک طالبان پاکستان، داعش یا اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس اور احرار الہند جیسے گروہ وہ بھی پراکسی ٹیررسٹ گروپ ہیں، یعنی دہشت گردی کے اعلیٰ کار گروپ ہیں جو کہ وقتاً فوقتاً پاکستانی سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس سال پہلے 3 مہینوں میں صرف پاکستان میں دہشت گردی کے کم از کم 236 واقعات ہوئے ہیں، جس میں 400 سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ اس میں ظاہر ہے ٹیررسٹ بھی شامل ہیں، لیکن زیادہ اس میں جو شہید ہوئے ہیں وہ پاکستانی سیکورٹی فورسز کے لوگ، کچھ اس میں بے گناہ نان کمبیٹنٹس یعنی سویلینز بھی شامل تھے۔ تو اس طرح یہ لگتا ہے کہ ڈبل فرنٹ بالکل گرم ہوا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ مقصد اس کا براہ راست تعلق چین، امریکہ اور ایران کی باہمی چپکلش ہے۔ یعنی ایران کے ساتھ امریکہ کے بالکل تعلقات نہیں ہیں، چین کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے امریکہ کی، لیکن ان کے آپس میں ایک سرد جنگ بھی ہے، اور اس کا اظہار شاید ابھی کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ وہ بھی جو ٹیررسٹ گروپ ہے ان کی صورت میں سامنے آتا رہتا ہے، کیونکہ کم از کم 36 حملے ہو چکے ہیں پاکستان میں چینی اہداف پہ، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بڑے ایک سسٹینڈ انداز میں، اسٹرکچرڈ انداز میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے چینی مفادات کو۔ اور اسلامک ترکستان پارٹی، جس کو ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ بھی کہا جاتا تھا، انہوں نے اور اسلامک اسٹیٹ آف خراسان نے بارہا کہا ہے کہ وہ پاکستان، بلوچستان، افغانستان میں چینی مفادات کو نشانہ بنائیں گے۔ تو کیا بنیادی مقصد ان تمام حملوں کا یہ ہے کہ اس علاقے کو گرم رکھیں دہشت گردی کے ذریعے، اور نہ صرف ان علاقوں کو عدم استحکام کا شکار رہنے دیں، بلکہ یہاں پہ پھر کوئی غیر ملکی سرمایہ کاری بھی نہ ہو پائے، چین مزید یہاں اپنا پاؤں نہ پھیلائے، جبکہ ایران پاکستان اگر گیس پائپ لائن جیسے معاہدے پہ عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہ ہو۔ یعنی مسلسل ایک متلاطم سی صورتحال اس علاقے میں رہے پراکسی ٹیررسٹ گروہوں کے ذریعے، تاکہ پاکستان، افغانستان میں نہ تو امن آئے اور نہ ہی یہاں پہ اقتصادی ترقی کا کوئی نیا دور شروع ہو سکے۔ کم از کم موجودہ جو لہر ہے حملوں کی، اس سے تو یہی تاثر مل رہا ہے۔ 2024 کے پہلے 3 مہینوں کے دوران جتنے بھی ہم نے حملے دیکھے ہیں، ان کا پیٹرن جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے پاکستان کی فوج کو، نیوی کو، دوسرے جو پیراملٹری سیکورٹی فورسز ہیں، پولیس، اس کو مسلسل نشانہ بنایا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ چینی منصوبے ہیں سی پیک کے تحت چل رہے ہیں، وہ بھی مسلسل نشانے میں ہیں۔ یعنی مسلسل ان کو ایک دھمکی آمیز انداز میں، دباؤ میں رکھا ہوا ہے، نہ صرف پاکستان کو، پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو، بلکہ چینی انجینئرز ہیں، چینی حکام ہیں جو مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، ظاہر ہے ان کو بھی اپنی جان عزیز ہوتی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ بنیادی مقصد اس علاقے کو غیر مستحکم کرنا ہے، یہاں پہ بے یقینی پھیلانا ہے، اور سینس آف انسیکیورٹی کو مزید بڑھاوا دینا ہے، تاکہ یہاں پہ خاص طور پہ مغربی ممالک سے کوئی سرمایہ کاری کا نہ سوچ سکے۔ یعنی بنیادی مقصد یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس علاقے کو ٹینٹر ہکس پہ رکھیں، تاکہ یہ یوں ہی متلاطم رہے، اور خاص طور پہ چین جو کہ اب ابھرتی ہوئی قوت ہے، اس کو یہاں پہ قدم جمانے کا اپنے اقتصادی منصوبوں کے ذریعے موقع نہ ملے۔